ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ وہی زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور یہ چونکہ زندگی موت تمہیں زندگی عزیز ہے اور موت سے سب ڈرتے ہو، اس لیے اللہ بیان کر رہا ہے وگرنہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے، آخر بھی ہماری زبان کے اعتبار سے، وگرنہ اللہ کا تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں، اور اول میں بھی کوئی آغاز ہے ہی نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یہ دونوں مسئلے پہلے ڈسکس ہو چکے ہیں بڑی تفصیل سے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں اور ان کو جو زمین سے نکلتی ہیں، وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسمان کی طرف سے اترتی ہیں اور ان چیزوں کو بھی جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں۔ بھئی یاد رکھو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ تو اللہ تو سب اعمال تمہارے دیکھ رہا ہے۔ اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام کام۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور خرچ کرو اس رزق میں سے جس میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، مستخلفین فی، تمہیں اپنا نائب بنایا ہے اس میں، وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا۔ لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، حالانکہ اس نے تم سے پکا عہد بھی لیا تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو، اگر تم ایمان والے ہو، مراد اس سے عالم ارواح کا عہد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت سے لیا تھا۔ دوسرے مقام پر اس کا ذکر ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، لیکن دنیا میں جب آئے تو بھلا دیا۔ وہی ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں کفر کے اندھیروں سے اسلام کے نور کی طرف لے آئے۔ یہاں یہ لفظ بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں بھی اللہ ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جہاں بھی ذکر کرتے ہیں ظلمات جمع اور نور کو واحد، اس سے بھی پیغام ہے اس بات کا کہ کفر کے راستے تو بہت سارے ہیں، جیسے آپ دنیا کے اندر مذاہب دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اللہ کے ہاں مقبول مذہب ہے، مقبول دین ہے، وہ ایک ہی ہے، الی النور، دین اسلام۔
جسے دوسری جگہ بیان کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہمارے پاس لے کر آئے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، حالانکہ اللہ ہی کے لیے میراث ہے آسمان اور زمین کی، یعنی جو کچھ تمہیں دینے والا ہے وہ اللہ ہی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور لینا بھی اسی سے۔ آگے ایک ضابطہ ذکر فرمایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، اور قاتلا، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے قتال بھی کیا۔ یہی لوگ ہیں جو درجات کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے اس کے بعد خرچ کیا اور اس کے بعد انہوں نے قتال کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، صحابہ میں درجات کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے میرے خیال سے، کیونکہ یہ چیز تو قرآن اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ احادیث کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلے خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، ان میں بھی چار حضرات تو سب سے پہلے یہی ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اور پھر طلحہ، زبیر، سعد، سعید، اور ابو عبیدہ بن جراح، اور غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 10 ہیں عشرہ مبشرہ جن کو ایک مجلس میں آپ نے جنت کی بشارت دی تھی۔ پھر اس کے بعد 313 اصحاب بدر، پھر اس کے بعد اصحاب شجرہ بیعت رضوان والے، پھر اس کے بعد جو یہاں پر آ گیا فتح مکہ سے پہلے اور پھر فتح مکہ کے بعد والے۔ لیکن ان تمام درجات کے باوجود میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہے، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا کا جو فتنہ عام ہے، ہر بندہ اپنا یوٹیوب چینل بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور تبصرے کر رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے صحابہ کا ایمان چیک کرنا ہے، کوئی کہتا ہے صحابہ کا ایمان ثابت کر کے دکھاؤ، کوئی کیا بکواس کرتا ہے، کوئی کیا بکواس کرتا ہے۔ تو اللہ نے یہ جملہ بیان کر کے ان سب بد زبانوں کے منہ کو بند کر دی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ بھائی ادنے سے ادنا صحابی ہو یا بڑے سے بڑا صحابی ہو، ان میں درجات کا اختلاف تو ہے جیسے انبیاء میں ہے، لیکن ہم نے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ کا لغوی معنی تو ہے اچھائی، لیکن مراد اس سے جنت ہے، مراد اس سے جنت ہے کہ تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ چھوڑ دیں آپ باقی روایتیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، وہ فلاں ہے، وہ من گھڑت ہے۔ اب یہ لفظ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تو من گھڑت نہیں ہے۔ اب اس سے آپ کسی کو نکالیں، خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا تیسرے صحابی کا بھی نام لیتے ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ بھائی انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، وہ جانے اور ان کا رب جانے، مجھے اور آپ کو، بلکہ میں وہی ایک عالم کا قول نقل کروں گا، غالباً ایک بڑے بہرحال محدث کا قول ہے، نام ابھی میرے ذہن میں نہیں، انہوں نے کہا کہ جس رب نے، جنگ صفین اور جنگ جمل کے حوالے سے تھا، کہ جس رب نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی ان کے کردار کے معاملے میں صاف رکھنا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے بس۔ میری ان باتوں کا مطلب ہرگز نہیں یہ نہیں ہے کہ ہم یزید کا دفاع کریں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کے دور میں جو
اس کا جو کردار رہا یا جو بھی غلط معاملات ہوئے اس میں بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، تو وہ تو اس کے سر برحال جاتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں اگر بجلی مہنگی ہو جائے، لوگ حکمران کو گالیاں دیتے ہیں، چینی مہنگی ہو جائے، گھی مہنگا ہو جائے، تو جس کے دور حکومت میں اتنا بڑا قتل ہوا تو معاف تو اسے بھی نہیں کیا جا سکتا، ظاہر ہے۔ تو میرا مقصد وہ نہیں ہے، وہ تو بلکہ ہمارے علماء نے تو لکھا ہے تابعین میں بھی نہیں آتا یزید، کیونکہ تابعین کا لفظ اتباع سے نکلا ہے، یعنی سب سے مقدس لوگ صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، لیکن تابعین وہ کہلائیں گے جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی، تو اس نے تو اتباع نہیں کی۔ باقی لوگ اور بھی روایات نکال کے لے آتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، تو بھئی اس زمانے کے جو حالات تھے تو انہوں نے اس کے مطابق کہا تھا، بس ٹھیک ہے، اس بات کو آج تو نہیں پرکھا جا سکتا۔ بہرحال آپ حضرات سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کے معاملے میں کسی بھی مجلس میں کوئی بد کلامی کرے، ہو سکے تو اس کا منہ بند کریں، نہیں تو کم از کم وہاں اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے، نہیں تو ممکن ہے اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے۔ قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ عطا کرے گا؟ قرض حسنہ سے مراد صدقات نافلہ، ایک آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، صدقات واجبہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، دینے چاہیے۔ ایک ہے صدقات نافلہ، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ، کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دینا۔ اور قرض حسنہ میں یہ بھی لکھا ہے چھپا کر دینا، احسان نہ جتلانا، اپنی قیمتی چیز دینا، اور بھی بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ مین یہی ہے کہ نفلی صدقہ ہو اور اللہ کی رضا کے لیے دائیں ہاتھ سے دیا جائے، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا خرچ کیا ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو اسے دگنا چگنا کر کے ادا کرے گا، اور اس کو عمدہ اجر بھی عطا کرے گا۔ جس دن آپ دیکھیں گے مومنین مردوں اور عورتوں کو کہ وہ اپنے روشنی، نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، جو ان کے دائیں طرف ہوگا اور سامنے ہوگا، تمہیں آج خوشخبری ہو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ذالک هو الفوز العظیم، سمجھو تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور عورتیں کہیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ ہمیں دکھاؤ، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں، تو کہا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، اپنے نور کو تلاش کرو۔ روایات میں آتا ہے جیسے منافقین دنیا کے اندر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہو جائے گا، جیسے مومنین کو نور دیا جائے گا منافقین کو بھی دیا جائے گا۔ لیکن جب یہ نور کی روشنی میں چلیں گے، راستے میں ان کا نور گم ہو جائے گا، بجھ جائے گا۔ اب یہ اہل ایمان جو آگے ان سے نکل جائیں گے ظاہر روشنی میں، تو یہ ان سے کہیں گے کہ بھئی ٹھہرو، اپنی روشنی میں سے کچھ ہمیں بھی دو تاکہ ہم بھی جنت میں پہنچ جائیں۔ تو پھر ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایک دیوار ہوگی جس کا دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندر کی جانب جہاں ایمان والے ہیں وہاں رحمت ہوگی، اور باہر کی جانب جہاں منافقین ہوں گے عذاب ہوگا۔ وہ انہیں پکار کر کہیں گے منافقین، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو ایمان والے کہیں گے بھلا کیوں نہیں، واقعتاً تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن مسئلہ یہ ہوا تھا کہ فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا تھا، وتربصتم، اور تم انتظار میں رہتے تھے۔ انتظار میں رہنے کا مطلب مومنین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے انتظار میں رہتے تھے۔ وارتبتم، اور تم شک میں پڑ گئے تھے، اور تمہیں امیدوں نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے بارے میں شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا۔
آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہی تمہاری دوست ہے۔ مولا کے کئی معنی آتے ہیں، مراد یہی ہے کہ اب تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہوگا، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل ڈر جائیں، اور اس حق کی وجہ سے جو اللہ نے اتارا ہے، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی پہلے، پھر ان کی امیدیں لمبی ہو گئیں، ان کے دل سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے۔ جان لو یہ بات کہ اللہ ہی زمین کو آباد کرتا ہے اس کے بنجر ہونے کے بعد، یقیناً وہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، اللہ ان کو دگنا چگنا کر کے عطا کرے گا، اور ان کے لیے عمدہ قسم کا اجر بھی ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہی لوگ سچے ہیں اور اپنے رب کے ہاں گواہ ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے سامنے، اور ان کا نور بھی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ اہل جہنم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔